قبرستان لوگ جاتے ہیں خاص کر شب برات کو، اور قبرستان میں ایک جو ہے وہ بڑا سما ہوتا ہے، لوگ وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ راتوں کو یوزولی لوگ نہیں جاتے قبرستان، لیکن شب برات کو جاتے ہیں، خاص کر جاتے ہیں۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ میں ایسے ہی آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں، شب برات میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا بقیع غرقد جسے کہتے ہیں، بقیع قبرستان، یہاں پر جانا ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے کہ اس رات میں بقیع قبرستان آپ تشریف لے گئے تو قبرستان جانا سنت ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ بالکل، تو اس لیے سنت تو ہوا، اور خاص طور پر اس رات میں۔ لیکن اصل میں یہاں پر کنفیوژنز اتنی پیدا کر دی جاتی ہیں ہر معاملے میں، اور ہم افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی قبرستان جانا سنت نہیں ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں، غلط ہے، یہ قبرستان جانا سنت ہے۔ دوسرا طبقہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ باقاعدہ اس سے ایک ایونٹ بنا لیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رات میں بھی قبرستان میں اتنا رش، میرے ایک جاننے والے جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بہت رش ہے، میں نے سنا ہے، تو آپ وہاں نہ جائیں، یہیں پر مسجد میں بیٹھ جائیں، یہاں پر عبادت کریں، اور جس کو ایصال ثواب کرنا ہے ان کو ایصال ثواب کر لیں۔ تو جو قبرستان میں جا کر آپ کا ایصال ثواب انہیں پہنچے گا نا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سے یہاں سے بھی پہنچا دے گا۔ تو اگر قبرستان جانے میں پوری رات آپ کی ضائع ہو رہی ہے، جو کہ شب برات بھی ہے، شب آزادی بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب تکفیر بھی ہے، شب شفاعت بھی ہے، یعنی اتنی برکتوں والی رات، اگر قبرستان جانے میں پوری رات آپ کی صرف ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ آپ اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے عبادت نہیں کی، جی، آپ نے نوافل ادا نہیں کیے، آپ نے نمازیں ادا نہیں کی، اور آپ قبرستان چلے گئے۔ جی، تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اس طرح نہ کریں، بلکہ اگر اپنے گھر پر موجود ہیں تو وہاں پر عبادت کریں، یا مسجد میں، سب سے بہتر یہ کہ مسجد میں اجتماعیت ہوتی ہے تو وہاں بیٹھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبرستان جانا بھی ایک مذاق بنا لیا ہے نا، میں مل گیا، آپ مل گئے، 3 دوست جمع ہو گئے، چلیں جی قبرستان چلتے ہیں، راستے میں کھانا بھی کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، تو یہ قبرستان جانا نہ ہوا۔ یہ آپ کا ذاتی مفاد تو ہوا، آپ اپنی ذاتی خوشی کے لیے جا رہے ہیں، اسے یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ جو فرمائے نا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، کہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی، تو اگر وہ موت کی یاد دلاتی تو آپ ایسے نہ ہوتے۔ تو لہٰذا اگر رش وغیرہ زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا تو یہ بھی فرمان ہے نا کہ جمعے کے روز جس نے والدین کی قبر کی، یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، جس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس کی زیارت کی، تو اس کے لیے مغفرت کی نوید ہے۔ تو جمعے کے روز کیوں نہیں جاتے بھائی؟ آپ اس کے علاوہ کیوں نہیں جاتے؟ تو اس رات میں عبادات کو ترک کر کے جانا یہ اعتدال کے منافی ہے۔ سنت ضرور ہے، لیکن اگر آپ کی عبادات ضائع ہو رہی ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، عبادات میں وقت گزارنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نوافل کے بارے، آپ نے نوافل کی بات کی نا، تو اس میں بھی ایک بات ہے کہ ہم نوافل جب پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم فرض تو نہیں پڑھ رہے، ہم کتنی قضائیں باقی ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہوئی کہ آپ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، جو ضروری 8 گھنٹے آپ کو دینے ہیں، صبح 9 سے لے کر شام 4 تک یا 5 تک، وہ آپ نہیں دے رہے، اور آپ رات میں آ کر 1-2 گھنٹے دے جاتے ہیں، تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، وہ آپ کی دل کی حالت جانتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو فرض ہے وہ ادا نہیں کیا، جو نفل ہے اگر وہ ادا کر بھی رہے ہیں وہ ادا نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو نوافل پڑھتے ہیں وہ نوافل پڑھیں کہ جن کے ذمے کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر قضا ہے تو جتنے نوافل پڑھنے میرے بھائی یا میری بہنیں، تو وہ اتنی قضا پڑھ لیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر ایک میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ مومبتیاں بھی جلا رہے ہیں، پھلجھڑیاں بھی جلا رہے ہیں، یعنی ایک عجیب طوفان بدتمیزی، ایک عجیب طوفان بدتمیزی۔ تو یاد رکھیں کہ قبرستان میں کسی قبر پر اگربتی یا موم بتی جلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہاں پر اندھیرا ہے یا کچھ ہے تو آس پاس آپ موم بتی وغیرہ جلا سکتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، روشنی ہے، موم بتی نہیں جلا سکتے۔ ہاں خوشبو کے لیے کہیں پر تھوڑا سا دور کسی کونے میں اگربتی وغیرہ جلا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیک شگون لیا جائے کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ اوپر آگ لگا رہے ہیں تو کہیں اندر کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے۔ اس لیے اچھا شگون یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے قبر کے اوپر پھول پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر قبر صاف ستھری ہے، تو گویا کہ ہم نے یوں ارادہ کیا کہ یا الہ العالمین ہم نے اس کی قبر کو ظاہری طور پر صاف کر لیا ہے تو اس کی قبر کو اندر سے بھی جنت کا باغ بنا دے۔ سبحان اللہ۔ بدل دے میرا دل بدل دے۔